چلیے جی کلاس شروع. آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آ رہی اب آئی شروع اب شروع ہوئی ہے آنی. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے مشکات المصابیح کا پڑھنا ہے. جی جی کہاں سے پڑھنی ہے؟ کون سی حدیث شریف پڑھنی ہے؟ ہم نے ایلا کا واقعہ پڑھ لیا تھا اور اس کی تشریح باقی تھی جو ایلا کے بارے میں تھی حدیث شریف. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس حدیث شریف کو ایلا کے بارے میں. ٹھیک ہے، دوسری حدیث شریف ہے، دیکھیں. وعن جابر قال، نکال لیجئے اس کو. جی نکالا آپ نے؟ باقی سب کدھر ہیں؟ فریحہ اور جو نجمہ الوی ہیں. آپ نجمہ الوی ہی ہے نا؟ جی آپ تو حاضر ہیں. جی نجمہ الوی ہوں میں. جی 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 آپ حاضر. تو نجمہ آپ نے نکال لیے؟ کہاں سے پڑھیں گے آج ہم؟ کچھ یاد ہے؟ پچھلے درس میں آپ موجود تھیں؟ نہیں میرے پاس ہے نہیں، میں موجود نہیں تھی. چلیں یہاں سے حدیث شریف نکال کھولیے. عن جابر قال، ایلا کا بیان. ایلا کے حوالے سے احادیث شروع ہو رہی ہیں. ایلا کہتے کسے ہیں کہ شوہر کا قسم کھا لینا اپنی بیوی سے 4 ماہ کے لیے الگ ہونے کی، کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، کہ شوہر اس بات کی قسم کھا لے کہ 4 مہینے یا سے زیادہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی اسے جمع نہیں کروں گا. تو اگر قسم پوری ہو جائے، 4 مہینے ایسے زائد نہیں گیا، تو پھر طلاق بائن بیوی کو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس مدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا بیوی سے، بیوی کے پاس چلا گیا، تو ایلا ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا. اس کو ایلا کہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا، اور وہ 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، اور وہ مہینہ 29 تاریخ کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ زیادہ مانگا اور کہا کہ ہمیں وسعت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کی بیویاں ہو کر جو دنیا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس پہ آیات نازل کی کہ اگر تم لوگ دنیا چاہتی ہو تو تم نبی کو چھوڑ دو، اللہ تم سے اچھی بیوی ان کو عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے جو گھر کا بالا خانہ تھا، اوپر والا حصہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے پورا مہینہ. تو اب جو بڑی حدیث شریف آ رہی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی کہ ہم آ جائیں آپ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اب یہ دیکھیے، پہلے ہم حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمے سے ہی بات واضح ہوتی ہے. وعن جابر قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر واستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقلت لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة. فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر لعائشة يجاء عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجا عنقها، كلاهما يقول استسألاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا
أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قال وما هو يا رسول الله؟ قال وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل اختاروا بل اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة لا ألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا متغني ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث شریف کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے، کسی کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ جی ایک منٹ ٹھہریے، کسی کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ جابر نے کہا ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ داخل ہوئے، پھر عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی۔ عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین خاموش تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسی بات کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں کہ خارجہ کی بیٹی مجھ سے خرچ طلب کرتی تھی، میں نے اس کی گردن مار ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا یہ عورتیں خرچ کی طلب میں میرے ارد گرد جمع ہیں۔ ابوبکر نے عائشہ کو پکڑا، عمر حفصہ کی طرف گئے، دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں کہتے تھے کہ مانگتی ہو وہ چیز جو حضرت کے پاس نہیں۔ عورتوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خدا کی قسم کچھ چیز نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہوئے اپنی عورتوں سے 1 مہینہ یا 29 دن۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، اے نبی کہہ دے اپنی بیویوں کو، یہاں تک کہ پہنچے للمحصنات منکن اجر عظیمہ تک۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ بات فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے سامنے ایک بات بیان کروں اور تو اس میں جلدی نہ کر، یہاں تک کہ تو اپنے باپ سے مشورہ کر لے، ماں باپ سے مشورہ کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں افیک یا رسول اللہ استشیر، کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے سامنے یہ والی آیت پڑھی۔ عائشہ رضی اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور آخرت کے گھر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اپنی کسی اور خبر نہ دیں جو میں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے سوال کر لیا تو میں خبر دے دوں گا۔ اللہ نے مجھ کو رنج دینے والا اور خواہ مخواہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھ کو دین کے احکام سکھانے والا اور آسانی کرنے والا بھیجا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس حدیث کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم واضح کرتے ہیں۔ ایلا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایلا کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا واجمن کا لفظ ساکتن، غم کی وجہ سے خاموش ہونے والے کو وجم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک گھر میں نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ بنت خارجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مجھ سے میری استطاعت سے زیادہ نفقہ طلب کرنا حرام نہیں ہے، شوہر کی استطاعت سے زیادہ کہ جتنا وہ دے سکتا ہے، اتنا کما کے لا سکتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ عورت مانگے نفقہ تو پھر اس کو اگر نہیں دے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا اور طلب نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر اس نے میری استطاعت سے زیادہ نفقہ طلب کیا تو میں اس کی گردن دبوچ لوں گا، یعنی اس کو ماروں گا، یعنی کہ اس کو قتل ہی کر دوں گا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ وجہت کا مطلب ہوتا ہے کچلنا، گردن مروڑنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر گردن مارنے پہ آیا، گردن پر مارنا، یعنی تھپڑ لگا دینا یا پھر گردن کو ہلکا سا پکڑ کے جس طریقے سے کہ میں نے اس کو پکڑ کے یہاں پر ماروں گا۔ تو اب یہاں دیکھیں، ایک منٹ ٹھہریے،
تو یہاں پر حدیث میں اس طریقے سے مارنے کے الفاظ ہو رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے نفقہ کے سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کی حیثیت سے زیادہ اگر طلب کرے گی، مطالبہ کرے گی، تو پھر اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں آیت تخییر اتری. آیت تخییر کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اور اختیاری یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اپنی بیوی کو اختیاری کہہ دیا، اختیاری یعنی اپنے آپ کو اختیار دیا، جب اختیاری کا لفظ کہہ دیا تو اس سے کوئی طلاق نہیں پڑتی. لیکن اگر بیوی نے طلاق اختیار کر لی، یعنی اس کو اختیار دے دیا کہ اگر تمہیں طلاق لینی تو لے لو، اگر نہیں تو تم میرے ساتھ اسی طرح گزارا کرو. تو اگر بیوی نے کہا کہ میں نے طلاق اختیار کر لی ہے تو اس کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ عورت کے اوپر ہے کہ جب وہ اختیار کرنے کا لفظ کہہ دے. لا تعجلی یعنی عائشہ، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم جواب میں جلدی نہ کرو. کیوں ان کو فرمایا؟ کیونکہ وہ ابھی جو عمر کے اس پہلو سے گزر رہی تھی کہ ابھی وہ جیسے ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں تھی، نو عمر نہ تجربہ کار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا، اس میں جلدی نہ کرنا کہ جو نہ سمجھی میں اور نہ تجربہ کار ہو کر کہیں تم طلاق کو اختیار نہ کر لو. ٹھیک ہے. جس سے ان کے والدین کو بھی تکلیف ہوگی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دیکھا دیکھی باقی امہات المومنین بھی طلاق اختیار کر سکتی تھی. اس طرح سب کو پریشانی لاحق ہو سکتی تھی. اور جو یہ بات فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، لا تخبری امراتن، کہ آپ جو میں نے جواب دیا نا کہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، میرا یہ جواب دینا اپنی کسی دوسری بیوی کو نہ بتائے گا کہ وہ بھی یہی والے الفاظ میرے والے کہہ دے. ٹھیک ہے. نہیں وہی خاص سوکنہ کی جس طریقے سے کوئی بات ہوتی ہے کہ ایک بشری تقاضا ہے، ہر بشر کے ساتھ لگا ہے، خاص طور پر جو سوکن ہوتی ہے اس کی کمی کو کوئی سی عورت نہیں چاہے گی. وہ یہی چاہیں گے کہ جتنے واسطے کم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنا ہی وہ زیادہ علم حاصل ہوگا، اتنی ہی زیادہ موقع ملے گا ان کے قریب آنے کا. تو کہتے ہیں اگر کسی نے اختیار کرنی ہوگی تو طلاق اختیار کر لے گی، لیکن میرے الفاظ نہ بتائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ آسانی پیدا کرنے والا بھیجا. ٹھیک ہے. پھر واقعہ خیبر کے بعد دنیا کی فراوانی ہوگی مسلمانوں پر، صحابہ کرام پہ، کہ اموال بھی بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج کا جو ہے وہ خرچ میں وسعت فرما دی، اور یعنی 1 سال کا خرچہ پہلے سے ادا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب اپنا جو ہے وہ خرچ لیا کرتی تھی. آگے دیکھیے. جی آگے کیا ہے حدیث شریف؟ جی آپ لوگ آ گئے، مزید 2 بندے اور چلے جی. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ وان عائشہ قالت كنت اغار على اللائي وهبنا. یہ پڑھے گا آپ میں سے؟ یہ اہلیہ. السلام علیکم. جی سارے کے کہاں سے ہے؟ یہ ایلا کا بیان ہے، حدیث شریف ہے ہماری. وہ عن جابرین، بڑی جو حدیث شریف تھی ہم نے پڑھ لی تھی، ترجمہ بھی کر لیا تھا، لیکن وہ ایک نئے آئے انہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے ترجمہ بھی کر دیا، دوبارہ سے حدیث پڑھ دی، اور اب جو ہے اس کی تشریح بھی ہو گئی ہے. اب یہاں سے پڑھنا ہے. وعن عائشہ قالت كنت اغار على اللائي وهبنا انفسهن لرسول الله. حسن وہ فصل ثانی مردوں میں تبصرہ نہ کرو، یہ والی تو پڑھ لی تھی. الفصل اس طرح سے الاول اوپر چل رہی ہے نا، جی الفصل الاول چل رہی ہے. اس کی باب بتا دیتی ہوں میں آپ کو. ایلا کا مطلب ہو گیا تھا. اچھا باب صحیح. آپ اس کے بعد کیا ہے؟ باب اچھا فصل ایلا کی فصل اول. بعد جی جی عائشہ تو قالت كنت اغار على اللائي وهبنا، یہ والی کہہ رہی ہیں. جی جی یہی پڑھے. اچھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ان عورتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی جو وہ حبنا انفسہن، جو اپنے نفس کو لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہیں فَقُلْتُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا کہ کوئی عورت اپنا نفس ہبہ کر سکتی ہے. فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ تعالی جب یہ آیت نازل ہوئی ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں میں سے جس کو چاہیں آپ علیحدہ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا ان میں سے کسی کو بلا لیں تو کوئی گناہ نہیں. تو تو میں نے کہا کہ ما ارا ربا کا الا یساریو فی ہوا کا کہ تو میں نے کہا کہ میں جی دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار اپنی مرضی کیسے آپ کی خواہش میں جلدی کرتا ہے، یعنی آپ کی جلدی خواہش میں جلدی کر دیتا ہے. پوری کر دیتے ہیں. اگلی اور جابر ہوا ان جابرین تق اللہ فی النساء عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ذکر فی جی قصۃ حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے واقعے پر اتقوا اللہ فی نسائہ کا ذکر کیا گیا. اچھا، جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس کو ہبہ کر دیتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی کہ عورت کا کس طریقے سے اپنے آپ نفس کو کسی غیر مرد کے ہبہ کر دینا، تو یہ عورت کی عزت کے اور اس کی شرم و حیا کے خلاف ہے، تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں. اور جبکہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبہ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان عورتوں کے نقطہ نظر سے وہ اپنے آپ کو جو ہبہ کرتی تھی ان کے لیے وہ ہبہ کرنا باعث عزت تھا اور وہ اپنی خوش قسمتی تصور کیا کرتی تھی. تو کیا کوئی عورت اپنے نفس کو ہبہ کر سکتی ہے؟ تو یہ والی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ان عورتوں کی مخالفت میں کہا کرتی تھی. مطلب کیا کہ کسی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو کسی غیر مرد کے ہبہ کر دے، ٹھیک ہے. تو ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عورت اپنا نفس ہبہ کرتے ہوئے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتی. سوالیہ انداز میں پوچھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں جو ذکر کیا گیا کہ آپ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں اپنا ہم بستر بنا لیں اور جس کو چاہیں اپنے نکاح سے الگ کریں، تو یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے جس کو چاہیں اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نکاح سے الگ کر دیں، یعنی طلاق دے دیں. اور یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں میں جسے چاہے نکاح کر لیں اور جسے چاہے نکاح نہ کریں. اب یہ والی بات دیکھیے، جس سے چاہے نکاح کر لیں اپنی امت کی عورتوں میں سے، جسے چاہے نہ کرے، تو یہ والی بات امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے. کس آیت سے؟ کہ لا یحل لک النساء من بعدی، ٹھیک ہے. اس آیت سے یہ والی آیت کہ ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، تو یہ والی آیت اس سے منسوخ ہو چکی ہے. جس کو چاہے آپ جسے چاہے نکاح کریں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، تو اب یہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ مناسخ ہو چکی ہے. لا یحل لک النساء یہ اس کی ناسخ ہے، نسخ کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات کے علاوہ اور بھی عورتیں مباح رکھی گئی تھیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح رکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے خود اس کو نہیں کیا. تو کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا؟ ٹھیک ہے. بعض علماء کے نزدیک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تھی، بعض نے کہا کہ ام شریک تھی، بعض کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ تھی، بعض نے کہا حضرت خولہ بنت حکیم تھیں. اور اس طریقے سے یعنی حدیث کے ظاہری مفہوم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک متعین خاتون نہیں تھی، بلکہ کئی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وحدیث جابر اتقوا اللہ فی النساء ذکر فی قصۃ حجۃ الوداع، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اتقوا اللہ فی النساء حجۃ الوداع کے بھی بیان میں نقل ہوگی، ٹھیک ہے، نقل کی جا چکی. جی آگے پڑھیے. عن عائشہ انہا کانت مع
عن عائشہ انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فی سفر میں، تو قالت فسابقتہ فسبقتہ، کہ مطلب کہ وہ دوڑی تو انہوں نے رجلیا، مطلب اپنے پیروں کے ذریعے دوڑی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. فلما حملت اللحم سبقتہ، اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے وہ تھوڑا مطلب جسم بھر گیا، تو سبقتہ سبقانی، تو پھر اس مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلے گئے. قال حاضی، مسابقہ سابق یسابق مسابقتن، یہ کون سے فعل سے ہے بابے؟ مفاعلہ سے، ٹھیک ہے. مسابقہ بھاگنے کو کہتے ہیں. سابقہ یسابق مسابقتن، باہم آپس میں مقابلہ کرنا بھاگنے کا. فسابقتہ فسبقنی قال هذه بتلك سبقتی. مطلب میرا اس جی مرتبہ چلیے. آگے نکل جانا تمہارے نکلنے کا بدلہ ہے. آپ نے اس طرح فرمایا جی عائشہ یہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلتاً دوڑی، تو میں، وہ فرماتی ہے کہ میں آپ سے بڑھ گئی. جب میں موٹی ہو گئی تو پھر دوڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھ جانا اس بڑھ جانے کے بدلے میں، یعنی میں نے آپ کا بدلہ چکا دیا جو آپ مجھ سے ایک دفعہ ریس میں آگے چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے جو بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کی ایک مثال ہے نا، کہ اپنے ازواج کے ساتھ ایک مسرت اور پرمسرت اور جو خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے معاملے میں، اپنے ازواج کے معاملے بہت مہربان تھے، ہنسمکھ تھے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 12 بجے میں شوہر باہر جب جاتا ہے تو کلیگس کے ساتھ بہت ہنس کے پیار کرتے بات کرتا ہے، گھر آتے اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سیریس جیسے پتہ نہیں ان کو بلا لیں گے تو لگتا ہے وہ کیا کہتے ہیں زمین پہ زلزلہ ہی آ جائے گا. تو یہ چیز نہیں ہے ہونی چاہیے. گھر کے مردوں کو گھر والوں کے لیے آسانی کا باعث ہونا چاہیے، اخلاقاً اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ ان سے جو ہے وہ آپس میں باہمی محبت پیدا ہو سکے. اسی طریقے گھر میں لڑائی جھگڑوں اور میاں بیوی میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہنسی مذاق اور باہمی پیار محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا. اظہار میں بھی آنا چاہیے. اب یہاں مسابقہ ذکر کیا گیا، باہمی دوڑ لگانا، تو یہ 4 چیزوں میں جائز ہے دوڑ لگانے کا، مقابلہ کرنا. اونٹ میں، گھوڑے خچر میں، تیر اندازی میں، اور پیدل یا چلنے والے آپس میں دوڑ لگانا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو اس طریقے سے کر لیا، لیکن اگر کسی شخص نے شرط کے ساتھ دوڑ لگائی کہ اگر میں جیت گیا تو اتنے روپے فلاں چیز لوں گا، اور اگر میرے مقابلے میں تم جیت گئے تو میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور دونوں ایک دوسرے پر شرط لگائیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جیت جائے گا اسے اتنے روپے فلاں چیز ملے گی، تو یہ حرام ہے، یہ جوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت ہے کہ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہوئے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے، قسم کھانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں بھائی. فریحہ آپ پڑھیے. وعن عائشہ وعنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں. جی حدیث چھوٹی ہے، آپ پڑھ لیں. نہیں پڑھ لیجیے، پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ لیں. ایسے شور نہیں ہونا چاہیے آپ کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے، خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر و اہل و عیال کے لیے بہترین ہے. وانا خیرکم، اور میں بہتر ہوں، لأہلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ، جب تمہارا کوئی صاحب
مر جائے فدعوہ تو اسے چھوڑ دو. یہ روایت ترمذی و دارمی کی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابن عباس کے لفظ لأہلہ سے نقل کیا ہے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. جس وقت کوئی مر جائے تو اس کی برائیاں شمار کرنا چھوڑ دو. اچھا، حدیث کا پہلا جز کیا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ جو اپنے بیوی، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے خدمت گاروں، ماتحتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اچھائی اور اچھا سلوک کرنا جو ہے اس کی خوش اخلاقی کو اور خوش مزاجی پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ بتایا ہے کہ جب تمہارا صاحب مر جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کی برائیوں کو ذکر کرنا چھوڑ دو. بلکہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر جو دنیا سے اٹھ جاتے ہیں ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، یعنی ان کی صرف اور صرف خوبیاں ہی ذکر کر دی جائیں، ان کی برائیوں کو تذکرہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اگلی آیت، اگلی جو حدیث شریف ہے پڑھیے. جی جی، کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو سیم حدیث ہے نا، ورواه ابن ماجہ عن ابن عباس الى قوله لأهل. اچھا اسی نیکسٹ والی آپ نے پڑھو. پڑھنا ہے وعن انس، اب آپ وعن نے انس پڑھنا ہے وعن انس. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية. أنس رضي الله عنه سمر يسرى بسم الله سوري. أنس رضي الله عنه سے مروی ہے کہ مولانا چلیے ایک آپ مجھے میوٹ کریں، میوٹ کریں، سیکنڈ آپ دے دیں بچے مجھے کو دیکھیں، پلیز. بچے کو راضی کریں، بچے کو راضی کریں، کوئی بات نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کریں تو بے شک کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کے اندر دیکھیے کیا بڑے بڑے اعمال کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، یہی کر لیں ہم تو بڑا ہے نا. ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، نو جی گھر میں بیٹھے رہیں، بچے پالے، بس ہم تو فارغ ہی ہوتی ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتی ہیں، ہم جابس کرنا چاہتی ہیں. تو اللہ نے ذمہ یہ لگایا تم گھر کی ملکہ ہو بھائی، اب نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، خاوند کی فرمانبرداری کرو جو وہ کہے، اور اس کے بچوں کو پالو، تو کتنا بڑا ثواب ہے، جنت میں جانا ہے نا. اصل مقصد یہاں پر کیا آنے کا ہے کہ ہم نے جنت تو کمانی ہے. تو جنت کمانے کی یہ ذریعہ اتنا اچھا اللہ نے دیا کہ عورت گھر میں رہے، باپردہ رہے، اور اشد ضرورت ہو تب نکلے گھر سے، نہ ضرورت ہو کوئی بھی تو پھر اس کو چاہیے کہ نہیں نکلے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہی ہے ذریعہ، بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو جنت اپنی گھر میں ہی مل جائے گی. آگے پڑھیے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم رأن احد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت آمر احد، ٹھیک ہے، آمر حکم دینا، کہ اگر میں کسی کو سجدے کرنے کا حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے، لأحد لأمرت تو میں حکم دیتا ایک عورت کو ان تسجد کہ وہ سجدہ کرے لزوجها اپنے شوہر کو، یعنی اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے بعد سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی کو حکم دیا جاتا تو شوہر کو حکم دیا جاتا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مری اور اس کا خاوند اس پر راضی ہے وہ جنت میں داخل ہوگی. ٹھیک ہے،
یہاں پر جو شوہر عالم و متقی ہو، عالم ضروری نہیں، متقی پرہیزگار ہے، 5 وقت نمازی ہے، اس کی رضامندی اور خوشنودی کا اجر یہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر شوہر فاسق ہے، جاہل ہے، تو اس طریقے کا ہے کہ وہ خود نافرمان ہے اللہ کا، تو اس کی رضامندی اور خوشنودی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس جو نیک ہے، عالم ہے، متقی ہے اور اللہ کے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر عورت یہ معاملہ کرے گی کہ وہ اس کی خدمت کرے گی اور وہ اس سے راضی ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے عن طالق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، ٹھیک ہے. حضرت طالق بن علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے چاہیے کہ وہ آئے اگرچہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ اگر چولہے کے پاس ہو، یعنی کسی ضروری کام میں مشغول ہو اور کسی چیز کے نقصان کا بھی احتمال ہو رہا ہو کہ اس سے میرے نقصان ہو جائے گا، پھر بھی وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے بلانے پر فوراً اس کے پاس پہنچ جائے، چاہے اس کو دنیاوی ضرورت ہے، کوئی ایسا اس کو حکم دیا، یا اس کو کوئی حاجت ہے ایسی کہ بیوی کے ساتھ صحبت کے معاملے کی حاجت، تب بھی اس عورت کو اسی وقت اگر اس حالت میں اس کو پہنچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ آٹے روٹی کا نقصان ہو جائے گا اور شوہر کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے پاس پہنچ جائے، ٹھیک ہے. تو یہیں تک یہ اپنا مطالعہ رکھتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی جی کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.